السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نماز اور نماز عشق میں فرق۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب مجھے عشق کی نماز اور فرض کی نماز میں فرق پتہ چلا تو میں نے اپنے 40 برس کی نماز کو قضا پایا۔ اصل میں نماز عشق کا مطلب ہے اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں کھو کر نماز پڑھنا، ایسی نماز جس میں اپنا وجود باقی نہ ہو۔ اور ہمارے انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام اور بزرگان دین یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر مقرب بندے نے نماز عشق ہی ادا کی ہے۔ اگر ہم نماز عشق کا جائزہ لیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاؤں میں کیل کا چبھ جانا، اور جب وہ کیل نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب نماز کی نیت کروں تب یہ کیل نکال لینا کہ میں اس وقت میرے رب سے محو گفتگو ہوتا ہوں، میرا وجود میرا ساتھ نہیں ہوتا، گویا مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوگا۔ بس یہ نماز دراصل نماز عشق ہے۔ بالکل اسی طرح جب امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں یزید کی بیعت سے انکار کیا اور ایک ایک کر کے سارے گھرانے کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا، پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے تو 2 رکعت نماز کی اجازت مانگی، اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سجدے کی حالت میں تن سے جدا کر دیا گیا۔ کسی شاعر نے اس موقع پر کیا خوب کہا، ہوتی نہیں ہے یوں ہی ادا یہ نماز عشق، ہوتی نہیں ہے یوں ہی ادا یہ نماز عشق، یہاں شرط ہے کہ اپنے لہو سے وضو کرو۔ اگر ہم ان نمازوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی نمازیں بہت کمزور اور ناتواں نظر آتی ہے، کیونکہ فی زمانہ ہم نماز ادا کرتے ہیں، نماز عشق نہیں۔ ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بزرگ جنگل کی طرف چل دیے۔ راستے میں نماز کا وقت ہو گیا تو نماز کی ادائیگی کے لیے رکے۔ اب دونوں ایک دوسرے سے گزارش کر رہے تھے کہ آپ کا رتبہ بڑا ہے، آپ نماز پڑھائیں، اور ایک دوسرے سے ضد کرنے لگے کہ ایک لکڑہارے کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں اسے دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ دیں گے؟ تو اس نے ایک لکڑیاں ایک جگہ پر رکھ کر کہا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، اور وہ نماز پڑھنے لگا۔ اب لکڑہارے نے کسی سجدے کو لمبا کر دیا تو کسی سجدے سے سر کو جلدی اٹھا لیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو دونوں بزرگوں نے اس لکڑہارے سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ جب میں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا تو مجھے جواب آتا تھا لبیک یا عبدی، اب جب جواب جلدی آتا میں سر جلدی اٹھا لیتا، اور جب دیر سے آتا تو میں سر دیر سے اٹھاتا، کیونکہ یہ نماز عشق ہے، اور نماز عشق ہی اصل میں نماز ہے۔ یعنی نماز میں جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اپنے رب سے باتیں کرنا۔ تو جب میں کچھ کہوں اور جب تک مجھے اس کا جواب نہ ملے تو میں سجدے سے سر کیسے اٹھاتا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز ادا نہ کرو بلکہ نماز عشق پڑھو، اور جب نماز عشق کی بات ہو تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ نماز ہم کیسے بلا سکتے ہیں کہ خیبر کے قریب مقام صحبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر پڑھ کر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر اقدس رکھ کر سو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اقدس کو اپنے آغوش میں لیے بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر قضا ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ پاک، یقیناً علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف تھے، لہٰذا تو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی نماز عصر ادا کر لیں۔ حضرت سیدتنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، اور پہاڑوں کی چوٹی پر اور زمین کے اوپر ہر طرف دھوپ ہی دھوپ پھیل گئی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز عصر ادا کی، جو کہ نماز نہیں بلکہ نماز عشق تھی۔
نماز عشق کی تصور کا ایک رخ اور آپ کو دکھاتا چلوں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ نماز اور نماز عشق میں فرق کیا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے جو ملک سے باہر ایک غیر اسلامی ملک میں رہتے ہیں، لیکن جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے وہاں انہوں نے رہائش اختیار کی کیونکہ وہاں ایک مسجد بھی تھی اور وہاں رہنے والے مسلمان نماز ادا کرنے اس مسجد میں آتے تھے۔ ہمارے دوست کے آفس میں ایک غیر مسلم شخص جو اسی شہر کا رہنے والا تھا کام کرتا تھا۔ ساتھ کام کرنے کی وجہ سے ان کی آپس میں اچھی سلام دعا ہو گئی۔ ہمارے دوست ایک دینی طبیعت کے انسان تھے، لہٰذا وہ ہر بات میں دین اسلام کا تذکرہ ضرور کرتے۔ اس غیر مسلم شخص کو ہمارے دوست کی باتیں بہت اچھی لگتی تھی اور وہ ان کی باتوں سے متاثر ہونا شروع ہو گیا، اور یوں وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ اس غیر مسلم شخص کے ذہن میں ہمارے دین اسلام کا ایک خاکہ سا بنتا چلا گیا، اور ایک دن اس نے ہمارے دوست سے دین اسلام میں داخل ہونے کی خواہش ظاہر کر دی اور ہمارے دوست کی نسبت سے وہ مسلمان کے صف میں شامل ہو گیا۔ اس شخص نے اللہ رب العزت کی ذات، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک دن یوں ہی نماز کا جب وقت ہوا تو ہمارے دوست نے اپنے نشست سے اٹھتے ہوئے اس شخص کو بھی دعوت دی اور وہ بھی فوری طور پر اٹھ کر ساتھ چل دیا۔ ہمارے دوست کا کہنا تھا کہ میں ایک عام سا مسلمان ہوں، لہٰذا میں اپنی نماز مکمل کر کے واپس آفس میں آ کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر گزر گئی لیکن وہ شخص واپس نہیں پہنچا۔ ہمارے دوست کے بقول ان کو بڑی فکر ہوئی کہ اچانک وہ شخص آ گیا، تو ہمارے دوست نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اتنی دیر کیسی لگی؟ اس پر اس نے جواب دیا، وہ اس پورے واقعے کا نچوڑ ہے، آپ پڑھیں اور غور کیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ دراصل تم لوگ پیدائشی طور پر ایک مسلمان ہو، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اور تمہیں شروع سے یہ تعلیم دی گئی کہ تمہارا رب کون ہے اور اس کا آخری رسول کون ہے، ان کے احکامات کیا ہے اور ان پر عمل کس طرح کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں تو معلوم ہے کہ نماز کا مطلب اپنے رب سے باتیں کرنا ہے، لہٰذا تم نماز کی نیت کرتے ہو اور اپنے رب کو اپنے سامنے پا کر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہو، یعنی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہو۔ جبکہ میں نیا مسلمان ہوا ہوں اور مجھے تو ابھی تصور کرنے میں بھی اتنا وقت لگتا ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھ سکوں، اس سے بات کر سکوں۔ میں اتنا وقت اس لیے لگاتا ہوں کہ مجھے بھی میرا رب نظر آئے اور میں بھی وہ نماز پڑھ سکوں جو تم لوگ پڑھتے ہو۔ مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن میں بھی تمہاری طرح نماز عشق ادا کروں گا۔ ہمارے دوست نے کہا کہ اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں اپنے گریباں میں جھانک کر اپنے آپ سے سوال کرنے لگا کہ کیا ہم واقعی وہ مسلمان ہیں جو یہ شخص سمجھتا ہے؟ کیا ہم واقعی نماز میں اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم نماز کی جگہ نماز عشق ادا کرتے ہیں؟ شرمندگی کی وجہ سے میری نظریں نیچے کی طرف جھک گئی اور میں اس کی طرف دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا۔ جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے، مغفرت کی خوشی پانے والے اور دنیا میں جنت کی خوشخبری سننے والے لوگوں نے حقیقی نماز عشق ادا کی اور یہ مرتبہ اور مقام حاصل کیا، جبکہ ہم اپنے اسی عارضی دنیا میں اپنی دنیاوی معاملات میں ماہر ہو کر جس طرح کی نماز ادا کرتے ہیں اور باجماعت نماز ادا کر کے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم نماز پڑھنا ترک کر دیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نمازوں میں وہ خشوع و خضوع لے کر آئیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں، اور جب ہم اپنے رب تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے تو ہماری نماز عام نماز نہیں بلکہ نماز عشق میں تبدیل ہو جائے گی، اور یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہم باجماعت نماز پڑھنے کی عادت اپنے اندر پیدا کر لیں گے اور پڑھتے رہیں گے، اس امید کے ساتھ کہ ایک دن ہم بھی نماز عشق پڑھنے والوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ہمیں اپنی ہر عبادت کو عشق کی عبادت میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے
تاکہ ہم عبادت عشق اور نماز عشق کے عادی ہو کر اپنے رب کا قرب اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری ہر عبادت میں خشوع و خضوع شامل کر کے اس میں حقیقی عشق والی عبادت کا رنگ بھر دے، اور ہماری ہر عبادت عشق والی عبادت ہو، ہماری ہر نماز عشق ہو جائے۔ آمین الہی آمین۔ نماز عشق بھی ایسی ادا کی ہم نے، نماز عشق بھی ایسی ادا کی ہم نے کہ سجدہ اس کو کیا جس کو لا شریک کیا۔